ہے. ہمارے حکمران جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو گئے, عوام جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو گئے, عوام کو تعلیم کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں. اسلام کے سوشل بینیفٹ کا نظام زکوٰۃ کو اگر نافذ کر دیا جائے اور من و عن اس کے اوپر عمل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے انہوں اقتدار میں آ کر یا تجارت کے بل بوتے کے اوپر مال حرام اکٹھا کیا ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس مال کو قانون سازی کر کے نیشنل اسمبلی کے اندر ان لوگوں سے زبردستی جبر کے ساتھ لیا جائے اور غریب عوام پر فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قوم پاکستان کی ترقی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. میں کہنا چاہوں گا, اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. کئی حکمران آئے جو ہماری قوم کو اسلام کے نام پہ کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے وہ کہانی سنا کے یا ان کے ساتھ گیم کر کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں رائج کیا گیا, لیکن اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا, اس کو اس قسم کا بنا دیا گیا کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے. اور آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. اگر لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے, میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ سکوں پورے پاکستان کی عوام کی جانب سے, اگر آج بھی عوام کو اطمینان ہو کہ ہمارے پیسہ جو ہے وہ دیانتداری سے خرچ ہوگا تو پورے عوام جو ہے وہ پیسہ دینے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو حالیہ صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود بھی ان علاقوں میں جاتا رہا ہوں جہاں پہ فلڈ آیا ہوا ہے, کہیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لوگ بیچارے آج تک جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اتنے ایڈ آ رہی ہے, دنیا جان کی ساری گفتگو ہو رہی ہے, بحثیں ہو رہی ہیں, یہ کھا گیا وہ پیٹ گیا وہ لے کے بھاگ گیا, لیکن آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں کہ آج تک کسی کا سوائے چند غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ یا تو ان کے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, حتیٰ کچھ غیر مسلم جو ہے ان کی کچھ فعالیت نظر آ رہی ہے اس علاقے میں, لیکن ہماری حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ فرمائیے, لوگ چونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس میلیں آ رہی ہیں خودکش بمبار کے حوالے, خودکش حملہ کرنے والوں کے حوالے سے, لوگ کہتے ہیں کلیئر کٹ ہمیں بتائیں, علامہ صاحب نے فرما دیا. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے لوگ کلیئرلی سننا چاہتے ہیں, بار بار اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک شخص جو کہ دیکھیں ہمارا دین ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کہ ہم تو کسی کے نہ فقط دوسرے کے کیا انسان, ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں. ہمارا دین تو اس بات کا قائل ہے کہ اس قاعدے جو فقیہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کے ہم جب قاعدے پہ عمل کرتے ہیں تو ہم دوسروں تک تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب بھائی تو بات قرآن جی نے کلیئر کٹ کہہ دی کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے, اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. رہی یہ بات جو آپ نے انڈیکیٹ کیا نا عدل و انصاف کی, تو میں تھوڑی سی بات ایک یہاں پہ پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. جب اسامہ بن زید بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش لے کے آئے تھے تو حضرت رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر محمد کا قلب اطہر, حدیجہ کا لہتے جگر, علی کا نور نظر, حسن و حسین کی مادر محترم اور سیدۃ النساء اہل الجنہ رو فاطمہ, جس کے سر کے بالوں کا بھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا, اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. جو حضرت رسول اللہ انصاف کا ایک ایسا بڑا پیرامیٹر قائم کر گئے ہیں کہ اگر ان کی سگی بیٹی, چہیتی بیٹی, جس کے بفرد محال امکانات بھی موجود نہیں, اگر وہ جرم کرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بھی ہاتھ لگے گی. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ بڑے چور کے لیے جو ہے معافی ہی معافی ہے اور چھوٹے چور کے لیے کوڑے ہی کوڑے ہیں. جس معاشرے میں اس قدر طبقاتی اعتبار سے نظام عدل کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہو, ہم عدالتوں سے بھی اس چیز کی گزارش کرتے ہیں کہ ان کو بھی حضرت رسول اللہ کے چارٹر آف جسٹس ہے اس کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ضرور اس کو فالو کریں گے اور اس کے نتیجے میں سماجی انصاف کو آگے بڑھائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں مساوات کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ امیر لوگوں کے لیے تو سب فیسلٹیز پورے ملک میں دی جاتی ہیں لیکن غریبوں کے لیے نہیں دی جاتی. جیسے کہ خطبہ میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مساوات ہے, سب کے لیے برابر ہے, سب لوگ برابر ہیں, کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے, لیکن ہمارے ملک میں ایسا بالکل بھی نظر نہیں آتا اور جو حکمران ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ایسے حکمرانوں کو کیا کہنا چاہیے یہ بھی بات کریں گے فیس بک پہ, یہ کہ ایسے حکمرانوں کو مسلمان کہنا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات, جو رول, جو لا, جو جسٹس بتایا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کل دور میں وہ تو ہم پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, ہم کر ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, ان کو اپنے اوپر. لیکن لائک دوسری کنٹریز میں اگر دیکھا جائے, یورپ کنٹریز میں وہ لوگ, وہاں مسلمان تو کم ہیں لیکن ان چیزوں کو زیادہ وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں. لیکن ایز کمپیئر اگر مسلم ممالک میں دیکھا جائے وہاں مسلمان تو زیادہ ہیں لیکن ان میں اسلام ہی نظر آتا. تو اس میں ہماری کس چیز کی کمی ہے, کہ تعلیمات کی کمی ہے یا ہمارے کس چیز کا قصور ہے, ہمارا, ہمارے بڑوں کا, یا ہمارے سسٹم کا, یا ہمارے انوائرمنٹ کا؟ ٹھیک جی جی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمام عالم دین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, ان کی تربیت کے بہتر طریقے اختیار کرو. آج کل تمام پہلے 10 سال انڈین چینلز چلتے رہے ہیں,
ادھر غیر اخلاقی اور غیر اسلامی چیزیں دکھائی جاتی رہی ہیں. اب بھی جو پاکستانی چینلز ہیں ان کے اندر بھی غیر اخلاقی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور اسلام کے بالکل برعکس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو چاہے جو مرضی کچھ کرو. اس معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ اس چیز کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. ٹھیک جی جی جناب. ایک تو میری یہ تجویز ہے کہ یہ خطبہ حجت الوداع جو ہے یہ انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا انقلابی چارٹر ہے. تو پاکستان کے ایوانوں سے لے کے دفتروں اور گھروں تک اس کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو روزانہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کی زندگی کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آئے گی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے خود کو حملوں کے خلاف علماء نے فتویٰ دیا ہے، اسی طرح اسلام نے واضح الفاظ میں ارتکاز دولت کی نفی کی ہے، تو علماء کی جانب سے ایک یہ فتویٰ بھی آنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر جو عدم مساوات ہے یہ ختم ہو سکے. ٹھیک ہے. یہ بچی بات کرنا چاہ رہی ہے، میں ہمیں پہلی خاتون ہے جو یہاں بول رہی ہے. جی سر، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لاسٹلی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے خطبے کے اینڈ میں کہ جب جو میں یہاں کہہ رہا ہوں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ایز اٹ ایز اگلی لوگوں کو بتا دیں اور وہ لوگ اس سے اگلوں کو بتا دیں کہ ان کو ایسا لگے جیسے میں ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو ہم تک یہ چیز کیسے پہنچ رہی ہے؟ پورا کا پورا نصاب چینج ہو چکا ہے. اسٹوڈنٹس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے. کوئی چیز ان کو یعنی زیادہ اب نصاب میں بھی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ زیادہ تر غیر اسلامی اور غیر دینی. ٹھیک ہے صاحب یہ فرمائیے جناب ان سوالوں کے جواب میں. یہ بات درست ہے جی کہ جتنی دیر تک نصاب تعلیم میں بچے لٹریچر کے اندر یہ نہیں پڑھیں گے کہ دین اسلام کی اچھائیاں کیا ہیں اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے پنگوڑے سے لے کر قبر کی لات تک. یہ جو بعض آدمیوں کو تصور ہے کہ حصول علم جو ہے نا اسلام اس کا درس نہیں دیتا، یہ تصور جو ہے بالکل باطل ہے. لہذا لٹریچر کے اندر میٹرک کے نصاب میں، ایف اے کے نصاب میں، ایم اے کے نصاب میں، پریپ کے نصاب کے اندر اسلامی احکامات کے وہ جو ضروری پہلو ہیں ان کو شامل کیا جائے. حد تو یہ ہے کہ ابھی پنجاب حکومت نے عربی کو نصاب سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اندر ایک ایسا نصاب جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے کہ جس کا دور دور سے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. دو قومی نظریہ اس کے اندر جو ہے وہ خارج ہو چکا ہے. یہی حال مرکزی حکومت کا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تمام آفیسز کے اندر جو ہے وہ چارٹر آویزہ کیا جائے، یہ بہت ایک اچھی تجویز ہے. حکمرانوں کو عمل کرنا چاہیے. نمبر 3 یہ چیز ہے ارتکاز دولت کا کوئی تصور نہیں. میں یہ عرض کروں قطعی طور پر اسلام نے دولت کو اور پاور کو ڈیلیگیٹ کیا ہے. غریبوں، یتیموں، مسکینوں، اپاہج اور لاچار آدمی کی حقوق کا تحفظ کرنا، ان کو سوشل بینیفٹ کے تمام تر احکامات ان تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح حکم ہے. یہ نہیں کہ امیر کے لیے اور قانون ہو اور غریب کے لیے اور قانون ہو. یہاں پر تفاوت یہ ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. امیر 200 ارب روپیہ پاکستان کے قرض معاف کرانے میں مصروف ہے، جن میں سیاستدان ہے، بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے صنعتکار ہیں. اسلام اگر یہاں پر نافذ ہو تو ان سے دولت کھینچ کر غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ علماء کو بھی اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ممبر رسول پر بیٹھ کر وہی بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. جتنی دیر تک معاشرے کی تطہیر نہیں ہوتی، جتنی دیر تک معاشرے کو اسلامی رنگ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یہ مصائب اور مسائل اور علام اور مشکلات ہم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں گی. ابھی آپ اندازہ فرما لیں کہ کشمیر میں 2005 میں زلزلہ آیا، اربوں ڈالر باہر سے آئے. اب تک پتہ نہیں قومی خزانے کے اندر کتنی رقم جمع ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے. اور یہی صورتحال اب سیلاب کے نام پر بتا دیں، چونکہ لوگ بہت کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لیڈران کو کیا کہا جائے گا. یہ ایسے لیڈران جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے گناہگار ہیں. ان کی اطاعت مسلمانوں پر لازم نہیں ہے. یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں. لہذا ان کو ریفیوز کر دیا جائے اور ان لیڈران کا انتخاب کیا جائے کہ جو متقین ہوں، زاہدین ہوں، اور جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین لیڈر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر لیڈر خفیہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. میں تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ سیاست کے اندر تو لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق سیاست ہونی چاہیے. لیڈر اندر بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہیں
باہر بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہیں, تھینک یو سر, لوگوں کو لڑواتے ہیں. جی بہت مہربانی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی آخری خطبے کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو کریں اور وہ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو سامنے آپ کے پیش کریں. اسی کے حوالے سے ہمارے علماء کرام نے یہاں پہ بات بھی کی. میرے خیال میں بہت ہی اچھی سجیشن ہے یہاں پہ جو ہمارے ایک صاحب کی طرف سے آئی, اور صاحب فضل کریم اور باقی سام بھی صلی اللہ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس خطبے کو صرف دفتروں میں نہیں اپنے گھروں میں بھی آپ سامنے رکھیں, اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کی روح کیا کہتی ہے اور آپ کو اصل مسلمان بننے کے لیے کن کن باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے.